مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے یہ بھی ایک بات کرتے، قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یعنی میرے بعد میں ایک اور نبی آئیں گے، یاتی من بعد اسمہ احمد، بولے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، وہ جو نبی آئیں گے بول کے بولے تھے نا، جن کا نام احمد ہوں گا وہ انوچ ہے۔ کیسا معلوم؟ ان کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ احمد آیا نا نام میں، لہذا وہ احمد وہی ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، تو ایسا دلیل دیتے۔ اب آپ بولو یہ احمد کلمے میں ہے؟ نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے اور ان کے کتاب بھی ان کی الگ ہے، ہمارے پاس کون سی کتاب ہے بھائی؟ قرآن شریف ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قرآن ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ایسی بہت ساری باتیں اپنی زندگی میں کہا کہ یہ میرے اوپر وحی آئی وحی آئی وحی آئی بول کے نعوذ باللہ، اللہ مجھے یہ بولے، اللہ مجھے یہ بولے، اللہ مجھے یہ بولے۔ اس کی ساری باتوں پہ جو وہ کہتا تھا ان لعنتی باتوں کو ایک کتاب میں جمع کرے۔ کس میں جمع کرے؟ ایک کتاب میں جمع کر کے اس کا نام تذکرہ رکھے۔ کیا رکھے؟ تذکرہ۔ تذکرہ وہ لوگ کہتے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ کیا بولتے؟ وحی مقدس بولے تو پاک وحی، حالانکہ وحی ہو سکتی، وہ ملعون کی باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگ کیا بولتے؟ ان کے پاس میں ان کی کتاب الگ ہے، ان کے نبی الگ ہے۔ اب ہمارے پاس صحابہ کون ہے بھائی؟ بڑے بڑے خلفائے راشدین کتنے صحابہ ہے؟ 4 صحابہ۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 بڑے بڑے صحابہ ہیں ہمارے پاس۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل اسلام کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو کیا ہے ایسا آدمی؟ صحابی۔ کون ہے؟ ہاں، وہ لوگ کیا کہتے؟ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو دیکھا اور جس نے اس کو سچا مانا وہ صحابی ہے، کہتے ان کے مذہب پہ۔ پھر جیسا ہمارے پاس 4 بڑے صحابہ ہیں نا، ویسے ہی ان کے پاس جو خلفاء ہے، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، اب جو خلیفہ ہے مرزا مسرور لندن میں رہتا ہے، لندن میں بڑا مرکز ہے ان لوگوں کا، قادیانیوں کا، وہ 5واں خلیفہ ہے ان کا۔ کون سا خلیفہ ہے؟ 5واں۔ تو ان 4 خلیفاؤں کو یہ لوگ خلفائے راشدین ہم جیسا سمجھتے صحابہ کو، یہ لوگ مرزا کے بعد میں مرزا کی جھوٹی نبوت کو آگے بڑھانے والے مردودوں کے بارے میں کہتے کہ انہوں پہلے خلیفہ، انہوں دوسرے خلیفہ، یہ تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، یہ ان کے پاس۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، نبی ان کا الگ ہے نا، نبی الگ، کتاب الگ، صحابہ الگ۔ اب دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے، ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ امہات المومنین کہتے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیوی ہے وہ امت کی ماں ہے۔ اب آپ بولو نبی الگ ہو گئے، کتاب الگ ہو گئی، اور صحابہ الگ ہو گئے، پھر اس کے بعد میں انہوں اپنے امہات المومنین بھی بنا لیے۔ پھر دیکھو ہم کیا کہتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج کو اور نبی کی صاحبزادیوں کو، نبی کے صاحبزادوں کو، نبی کی جو فیملی ہے، ہم ان کو کیا نام دیتے؟ اہل بیت بولتے۔ کیا بولتے؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کا گھرانہ اہل بیت مقدس ترین گھرانہ ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے جو کنبہ ہے، بیٹے وغیرہ وغیرہ جو بھی، وہ سارے لوگوں کو وہ لوگ اہل بیت کہتے۔ اب آگے بڑھو، ہم لوگ حج کے لیے کہاں پر جاتے؟ مکہ مکرمہ کو جاتے، حرم کو جاتے، خانہ کعبہ کے پاس جاتے، لیکن یہی دسمبر کے مہینے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے قادیان کو جاتے، وہاں پر ان کا حج ہوتا۔ تو ان کا حج الگ ہوا نہیں ہوا؟ ہم جس کو حج بولتے انہوں بھی ایک نام رکھ لیا اس کا،
اب آپ بولو نبی الگ، کتاب الگ، صحابہ انہوں بنا لیے، خلفاء بنا لیے، امہات المومنین بنا لیے، اہل بیت اطہار بنا دیے، حج کی جگہ بنا دیے، وہ سب کر دیے، مذہب ایک ہوتا دکھ رہا؟ ایک نہیں دکھ رہا۔ اب یہ سب الگ الگ ہے، اور مثالیں ہیں، میں یہیں پر بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور مثالیں ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنی مثالیں سمجھنے کے بعد تو سمجھ میں آ رہا ہے ہم سب کو کہ مذہب ایک ہے الگ ہے؟ الگ ہے۔ جب مذہب الگ الگ ہے تو پھر کلمہ بھی کیا ہونا؟ الگ الگ ہونا چاہیے نا۔ آپ کو یہ سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے ہو رہا بولتے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی، ہو رہا نا سوال پیدا کہ بھئی یہ سب الگ الگ ہے تو کلمہ بھی کیا ہونا؟ الگ الگ ہونا۔ یہی سوال مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کو اس کے زمانے میں ایک پوچھنے والے نے پوچھا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ان لوگ اس کو نبی کہتے، جب یہ آئے ہیں ٹھیک ہے، اور جب یہ نبی ہیں، جب ان کی امت ہے، جیسا ہمارے نبی کو ماننے والے ہم سب، ہم کو کیا کہا جاتا؟ امت محمدیہ کہا جاتا۔ اب ہم جیسے نبی کی امت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو ماننے والے اس کی امت ہے، کہتے نعوذ باللہ۔ تو اب کیا سوال کر رہا ہوں نے؟ سوال یہ پوچھ رہا ہے آدمی کہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی جب نبی ہے تو پھر ان کا الگ کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کلمہ کیوں نہیں ہے؟ ہونا نا بھائی کلمہ، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسلام پر چلنے والوں کا کلمہ ہے، تو پھر قادیانیوں کا کلمہ کہاں ہے؟ یہ سوال صحیح کرا غلط کرا بولو؟ صحیح سوال ہے نا، پوائنٹ کا سوال تھا۔ انہیں سوال کرا بول کر اس کا جواب اس کا بیٹا ہی دیا، کوئی دوسرا نہیں دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا خود جواب دیا، جس کی وجہ سے ان کا کفر سورج کی روشنی کے جیسا صاف ہو گیا۔ ورنہ لوگ نئے نئے مطلب نکالتے تھے، پبلک کا کیسا ہے اپنے اپنے حساب سے مطلب نکالتے۔ سنو اس کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ بیٹا یہ کہتا ہے دیکھو بھائی مرزا صاحب تو نبی ہے، آپ پوچھ رہے کلمہ کیوں نہیں بدلا؟ کلمہ اس لیے نہیں بدلا کہ کلمے کے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے کیوں نہیں ہے صاحب ضرورت؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر نبی کی جگہ دوسرا نبی آتا تو کلمے کو بدلنے کی ضرورت تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، بلکہ وہی محمد جو پہلے مکے میں محمد الرسول اللہ کے نام سے آئے تھے، اب وہی محمد الرسول اللہ غلام احمد قادیانی کے نام سے آئے ہیں، صرف نام بدلا ہے، نبی نہیں بدلے، تو پھر کلمہ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو اب آپ دھوکہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ایک بات غور کرو، دوسری بات یہ کہی گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لکھا جا رہا۔ اب اس کلمے میں ہم محمد سے کیا مراد لیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے وہاں محمد سے مراد حضور نہیں لیتے۔ جب ان کے سامنے محمد کہا جاتا تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تصور کرتے، جس کی وجہ سے ان کو کلمہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ کیا بھائی میں سمجھا سک رہا ہوں بات اپنی؟ بات مسئلہ سمجھ میں آ رہا نا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہونے کے باوجود وہ لوگ مسلمان ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ وہاں محمد سے ہمارے نبی مراد نہیں لیتے، وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، تو یہ مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔